راجو جس جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جاتا تھا وہیں ایک ویران اور پرانا کنواں تھا۔ وہ کنواں اتنا پرانا تھا کہ سارا گاؤں اس کا نام لینے سے بھی ڈرتا تھا، لیکن کسی زمانے میں وہی کنواں زندگی کی علامت جانا جاتا تھا۔ اس کے پانی سے لوگ اپنی پیاس بجھاتے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ کنواں خوف کی علامت بن چکا تھا اور آسیب زدہ کنویں کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ گاؤں کے بزرگ اکثر بتایا کرتے تھے کہ رات کا اندھیرا پھیلتے ہی کنویں کے قریب درختوں میں کوئی چیز گھومنے لگتی ہے جو نظر بھی نہیں آتی۔ درختوں کی ٹہنیاں بے سبب لرزنے لگتی ہیں اور شام کے بعد وہی پرانا کنواں جیسے دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے، اور جو بھی کوئی بد نصیب مسافر رات کے وقت وہاں سے گزرتا ہے تو وہ راستہ بھٹک جاتا ہے، اور اچانک کوئی پر اسرار آواز اس کا نام پکار پکار کر اسے اپنی طرف بلاتی ہے۔ اور گاؤں کے بزرگ یہ بھی بتاتے تھے کہ یہی کنواں کئی معصوم جانیں نگل چکا ہے، اور یہی خوف راجو کے دل میں بھی تھا۔ اس لیے وہ روزانہ جنگل جاتا، مگر سورج ڈھلنے سے پہلے واپس آ جاتا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جو بھی اس کنویں کے جال میں پھنس گیا وہ کبھی پھر واپس نہیں آ سکتا۔ ایک دن راجو لکڑیوں کا گڈھا اپنے کندھوں پر اٹھائے اپنے گھر کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا۔ راجو کی عمر تقریباً 50 سال تھی، اور وہ ایک سیدھا سادہ انسان تھا جو دن بھر جنگل میں درخت کاٹتا اور محنت کرتا، اور جب شام کو گھر لوٹتا تب بھی آرام اسے نصیب نہ ہوتا۔ غربت تو جیسے اس کے نصیب میں لکھی جا چکی تھی، لیکن اس کی زندگی اپنی غربت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی بیوی کی وجہ سے مشکل ہو چکی تھی۔ ہر روز اسے یہی طعنہ سننے کو ملتا تھا کہ تمہاری کمائی اتنی کم ہے، تم کس کام کے آدمی ہو؟ میں تو اس وقت کو روتی ہوں کہ جس وقت میں نے تم سے شادی کی تھی۔ بس یہی الفاظ راجو کے دل پر تیر کی طرح لگتے تھے اور اس کے کانوں میں زہر گھول دیتے تھے۔ راجو جو کچھ بھی محنت سے کماتا اس کی بیوی ایک لمحے میں اس سے چھین لیتی۔ راجو کے کپڑے بوسیدہ اور جوتے پھٹ چکے تھے، لیکن اس کی بیوی کو اس کی حالت کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ آج بھی جب وہ اپنے گھر کے قریب پہنچا تو بے بسی کی تصویر بنے دروازے پر ہی رک گیا اور ایک پل کے لیے سوچنے لگا، کیا میری زندگی ساری عمر ایسے ہی رہے گی؟ نہیں، آج سے میں جو بھی کماؤں گا اس میں سے کچھ حصہ اپنے لیے رکھ لوں گا تاکہ میں اپنے لیے نئے کپڑے اور نیا جوتا خرید سکوں۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ وہ ہر روز تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑتا رہا، اور یہ بات اس نے اپنی بیوی سے چھپا کر رکھی۔ آخر ایک دن اس کی بیوی کو پتہ چل ہی گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ رمزو پیسے گن رہا ہے تو وہ اس پر برس پڑی اور کہنے لگی کہ یہ رقم جلدی سے میرے حوالے کر دو۔ راجو جو سیدھا سادہ انسان تھا وہ نرمی سے کہنے لگا، لیکن یہ پیسے تو میں نے اپنے کپڑے اور جوتے خریدنے کے لیے اکٹھے کیے ہیں۔ میرے کپڑے بوسیدہ اور جوتے بھی پھٹ چکے ہیں، تم اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو؟ بیوی نے جب یہ سنا تو اس نے جھنجھلا کر جواب دیا کہ تمہاری اتنی جرت کہ تم اپنے پیسے مجھ سے چھپا کر رکھو۔ یہ کہنے کے بعد وہ راجو پر جھپٹ پڑی، اور پھر اتنا ہنگامہ ہوا کہ یہ سمجھنا مشکل تھا کہ وہ دونوں سلامت کیسے بچے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا کہ جب راجو کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار یہ سوچا کہ اب وہ اس ذلت کو اور برداشت نہیں کرے گا۔ شام کا وقت تھا اور اندھیرا بھی چھا چکا تھا۔ رمزو جنگل کی طرف ویران راستے پر چل پڑا، لیکن اسے اندازہ نہ تھا کہ شام کے وقت جنگل کی طرف جانا اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ گھر سے نکلتے وقت اس نے اپنی بیوی کو بس اتنا کہا کہ وہ اس کے پیچھے نہ آئے، لیکن ابھی وہ زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ اس کی بیوی بھی گدھے پر سوار ہو کر اس کا پیچھا کرنے لگی، اور دھیمی آواز میں بڑبڑا کر کہہ رہی تھی کہ ضرور اس نے کوئی دولت مجھ سے چھپا کر رکھی ہوگی، میں بھی اس کا پیچھا چھوڑنے والی نہیں۔ رمزو کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ اس کی بیوی اس کا پیچھا کر رہی ہے، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ انجان بن کر کام لے گا۔ جب راجو جنگل میں پہنچا تو اس نے لکڑیاں کاٹنا شروع کر دی، اور اس کی بیوی دور کھڑی ہو کر اسے دیکھنے لگی اور پھر ادھر ادھر ٹہلنے لگی، یہاں تک کہ وہ ٹہلتی ٹہلتی اسی ویران کنویں کے پاس جا پہنچی۔ وہ اس کنویں میں جھانکنے ہی والی تھی کہ رمزو کی آواز پورے جنگل میں زور سے گونجنے لگی، خبردار، اس کنویں سے دور رہو، واپس آؤ۔ لیکن اس نے راجو کی بات پر کوئی دھیان نہ دیا، حالانکہ وہ راجو کی آواز سن چکی تھی۔ اس نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور پھر اس کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ اچانک ایک کالے دھوئیں نے کنویں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور پھر پلک جھپکتے ہی
وہ کنویں کے اندر جا پہنچی۔ ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کسی اندیکھی طاقت نے اسے کنویں کے اندر کھینچ لیا ہو۔ رمزو کنویں سے ڈرتا تھا اور وہ اپنی بیوی سے ناراض بھی تھا، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ اس کی بیوی اس قابل نہیں کہ اس کے لیے کچھ کیا جائے۔ پھر وہ دوبارہ اپنے گدھے پر سوار ہوا اور اپنے گھر واپس چلا آیا۔ اور پھر جب رمزو گھر پر اکیلا تھا تو رات کے وقت کسی نے دروازے پر دستک دی۔ اسے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ پھر اچانک اس کی بیوی کی آواز اس کے کانوں میں سرگوشیاں کرنے لگی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو گھر میں اس کے سوا کوئی نہیں تھا۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اس کی بیوی اسے مدد کے لیے بلا رہی ہو۔ اگلے ہی دن راجو دوبارہ اسی کنویں پر گیا۔ وہ اپنے آپ سے کہنے لگا کہ چلو دیکھتے ہیں کہ اس بیچاری کا کیا ہوا۔ وہ ڈرتے ڈرتے کنویں کے بالکل قریب جا پہنچا اور جب اس کنویں میں جھانک کر دیکھا تو اسے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ اب اسے اپنی کی گئی حرکت پر پچھتاوا ہونے لگا۔ پھر وہ سوچ میں پڑ گیا کہ چاہے وہ جیسی بھی تھی آخر اس کی بیوی تھی۔ ابھی وہ ایسا سوچ ہی رہا تھا کہ کنویں سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگی۔ اسے کبھی اپنی بیوی کی آوازیں آتی اور کبھی کسی خوفناک مخلوق کے گھرانے کی آوازیں۔ رمزو یہ سن کر بہت گھبرایا، لیکن اسے یہ جان کر تسلی بھی ہوئی کہ اس کی بیوی ابھی تک زندہ ہے۔ پھر اس نے ایک رسی لی اور کنویں میں لٹکا کر بولا، اگر تم مجھے سن سکتی ہو تو رسی کو پکڑ لو۔ کچھ لمحے بعد اس نے محسوس کیا کہ رسی اکڑ گئی ہے اور کسی نے مضبوطی سے اسے پکڑ لیا ہے۔ پھر راجو پوری طاقت کے ساتھ رسی کو اوپر کی طرف کھینچنے لگا۔ وہ پوری طاقت سے اسے کھینچتا رہا یہاں تک کہ تھک کر چور ہو گیا اور رسی کا سرا اوپر آیا تو اس رسی کے سرے سے جو چیز باہر نکلی اسے دیکھ کر اس کا کلیجہ باہر آ گیا۔ ایک خوفناک سایہ اس کے سامنے منڈلانے لگا۔ وہ ایک خوفناک جن تھا۔ وہ بھاری آواز میں رمزو سے کہنے لگا، مجھ سے خوف مت کھاؤ، تم نے ایک بھاری عذاب سے میری جان بچائی ہے اور میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھلا پاؤں گا اور تمہارا حکم مانوں گا۔ راجو نے حیران پریشان ہو کر پوچھا کہ میں نے تمہیں کس عذاب سے بچایا ہے؟ جن نے جواب دیا کہ میں پچھلے کئی سالوں سے اس کنویں میں آرام سے سو رہا تھا۔ کل رات سے پہلے میری زندگی میں کوئی خلل نہ تھا۔ ہاں میں مانتا ہوں کہ میں کبھی کبھی شرارت سے لوگوں کو راستہ بھٹکا دیا کرتا تھا۔ اس سے پہلے مجھے کبھی کسی نے تنگ نہیں کیا، لیکن کل رات میرے اوپر ایک عورت آ گری۔ اس نے تو میرا جینا عذاب کر دیا۔ میں نے کبھی کسی کو اتنا چیختے اور چلاتے نہیں دیکھا، اور جب تم نے رسی پھینکی تو میں نے اس کا سرا پکڑ لیا اور تم نے مجھے اس عذاب سے بچا لیا۔ تمہاری اس نیکی کے بدلے میں تمہیں انعام دینا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد جن نے 3 پتے نکالے اور کہنے لگا، میری بات کو دھیان سے سنو، اب میں بادشاہ کی بیٹی کے پاس جاؤں گا اور اس کے جسم میں گھس جاؤں گا۔ اس کے بعد وہ شدید بیمار ہو جائے گی۔ عالموں اور طبیبوں کو سبھی کو بلایا جائے گا، لیکن وہ سب بے بس ہو جائیں گے۔ جب تمہیں بادشاہ کی بیٹی کے بیمار ہونے کی خبر ملے تو تم بھی بادشاہ کے پاس پہنچ جانا اور یہ 3 پتے بادشاہ کی بیٹی کے ماتھے پر رکھ دینا۔ جیسے ہی تم یہ 3 پتے اس کے ماتھے پر لگاؤ گے تو میں اس کے جسم سے نکل جاؤں گا اور وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، اور بادشاہ تم سے بہت خوش ہوگا اور تمہیں بہت سے انعام دے گا۔ راجو کو یہ تدبیر بہت عمدہ لگی اور وہ جن سے وہ پتے لے کر وہاں سے چلا گیا۔ اس نے کنویں میں گری اپنی بیوی کو یہ سوچ کر وہیں پر چھوڑ دیا کہ اسے بھی سبق ملنا چاہیے، اس نے تو جن کا بھی جینا حرام کر دیا۔ جیسے ہی راجو وہاں سے روانہ ہوا تو جن بھی وہاں سے بادشاہ کے محل میں پہنچ گیا اور بادشاہ کی بیٹی کے جسم میں گھس گیا۔ اس دن کے بعد وہ بیچاری گمسم سی رہنے لگی اور ایک دن شدید بیمار پڑ گئی اور زور زور سے چیخنے چلانے لگی، میرے سر میں شدید درد ہے۔ جب بادشاہ کو اپنی بیٹی کے بیمار ہونے کی خبر پڑی تو بادشاہ فوراً اس کے کمرے میں پہنچا اور اپنی بیٹی کو شدید تکلیف میں دیکھ کر نہایت دکھی ہو گیا۔ اس نے اپنی سلطنت کے تمام حکیموں اور عالموں کو بلایا، مگر سب بے بس ہو گئے، جبکہ شہزادی درد سے کہرا رہی تھی اور اس کی تکلیف یوں ہی بڑھتی جا رہی تھی۔ بادشاہ اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر بہت پریشان تھا۔ اس نے اپنی سلطنت کے تمام نجومیوں کو بھی بلایا، جنہوں نے ستاروں کے علم سے جائزہ لینا شروع کیا۔ ہر کوئی الگ الگ علاج بتاتا، لیکن شہزادی کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ ادھر راجو اپنے گھر آ کر بہت خوش تھا اور اس نے سب کچھ بھلا دیا تھا۔ وہ اپنی بیوی سے چھٹکارا پا کر بہت خوش تھا۔ وہ اسی خوشی میں جن کے دیے گئے 3 پتوں کو بھی بھول گیا۔
پھر ایک دن اس نے بادشاہ کی طرف سے اعلان سنا، میری بیٹی سخت بیمار ہے، حکیم، نجومی، عالم سب ناکام ہو چکے ہیں، جو بھی میری بیٹی کا علاج کر سکتا ہے وہ آگے آئے اور اس کا علاج کرے۔ جس نے بھی میری بیٹی کو ٹھیک کر دیا تو میں اپنے خزانوں کا منہ کھول دوں گا۔ بادشاہ کا اعلان سنتے ہی راجو کو جن کے دیے گئے 3 پتوں کا خیال آیا اور وہ فوراً بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑا۔ جب بادشاہ نے راجو سے پوچھا کہ کیا تم میری بیٹی کو ٹھیک کر سکتے ہو، تو اس نے نخرے دکھانا شروع کر دیے اور پھر کچھ سوچتے ہوئے بولا، ہاں میں کر سکتا ہوں، لیکن پہلے میرے کھانے کے لیے بندوبست کرو، خالی پیٹ مجھ سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کے سامنے طرح طرح کے لذیذ کھانے رکھے گئے اور راجو نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ جب راجو کھانے سے فارغ ہوا تو بادشاہ فوراً راجو کو اپنی بیمار بیٹی کے کمرے میں لے گیا۔ شہزادی اب بھی شدید تکلیف میں تھی۔ راجو نے ان 3 پتوں کو پانی میں بھگویا اور شہزادی کے ماتھے پر رکھ دیا۔ شہزادی کے ماتھے پہ وہ پتے رکھنے کی دیر تھی کہ شہزادی کا درد کہیں کا کہیں جاتا رہا اور وہ ایسے تندرست ہو گئی کہ جیسے کبھی بیمار ہی نہیں تھی۔ بادشاہ نے بے حساب دولت راجو پر نشاور کر دی اور اس کا بہت شکریہ ادا کیا اور اسے عزت کے ساتھ محل سے رخصت کر دیا۔ اب راجو اپنی زندگی میں بہت خوش تھا، لیکن اسے کبھی کبھی اپنی بیوی کا بھی خیال آتا، لیکن اسے واپس لانے کی کبھی ہمت نہ کرتا۔ وہ ہر روز اسی کنویں پر جاتا اور کھانے کی ایک پلیٹ اس کنویں میں رسی کی مدد سے اتار دیتا اور واپس چلا آتا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ اچانک راجو نے ایک دن اور بادشاہ کی طرف سے اعلان سنا۔ وہ مایوس لہجے میں کہہ رہا تھا، پڑوسی ملک کا بادشاہ جو میرا دوست بھی ہے، اس کی بیٹی بھی بالکل اسی حالت میں ہے جیسی حالت میری بیٹی کی تھی۔ کیا کوئی ایسا آدمی ہے جو اس کی بیٹی کا علاج کر سکے یا پھر اس لکڑہارے کا پتہ بتا سکے جس نے میری بیٹی کو ٹھیک کیا تھا؟ راجو نے بادشاہ کے اس اعلان پر کوئی توجہ نہ دی۔ وہ اپنی اسی زندگی میں خوش تھا اور اسے اور کسی انعام کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ لیکن جب بادشاہ کے کرندے اس کے مکان تک آ پہنچے تو پھر وہ انکار بھی نہ کر سکا، لہٰذا اسے پڑوسی ملک کے بادشاہ کے دربار کی طرف روانہ ہونا پڑا۔ راجو جیسے اس لڑکی کے کمرے میں پہنچا تو وہ دیکھ کر سمجھ گیا کہ اس کا سامنا ایک بار اس کنویں کے جن سے ہوا ہے۔ اس نے وہی پتے اپنی جیب سے نکالے اور اس کے ماتھے پر رکھنے لگا، لیکن ایک اونچی آواز اس کے کانوں میں گونجی، رک جاؤ۔ پھر وہی جن ایک انسان کا روپ دھار کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تم نے پہلے مجھ پر احسان کیا تھا اور میں نے بھی تمہیں انعام دلایا، لیکن اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تمہارا مقروض ہوں۔ میں نے پہلے بھی بادشاہ کی بیٹی تمہاری وجہ سے چھوڑ دی اور اب تم چاہتے ہو کہ میں اسے بھی کھو دوں۔ اگر اب تم نے ایسا کیا تو میں دونوں شہزادیوں کو غائب کر کے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ یہ بات سن کر راجو پریشان ہو گیا اور پھر کچھ سوچ کر بولا، میں یہاں شہزادی کے لیے نہیں آیا، یہ تو تمہاری ملکیت ہے اور تمہارے مجھ پر بہت احسان ہیں، تم چاہو تو میری بیوی کو بھی لے جاؤ۔ پھر جن حیرت زدہ ہو کر پوچھنے لگا، پھر تم یہاں کیوں آئے ہو؟ راجو افسردہ ہو کر بولا، وہ عورت جو کنویں میں گری تھی وہی میری بیوی ہے، میں نے اس سے جان چھڑانے کے لیے اسے کنویں میں چھوڑ دیا تھا۔ یہ سن کر جن پریشان ہو کر بولا، کیا وہ تمہاری بیوی ہے؟ وہ اب بھی کنویں میں ہے یا کنویں سے باہر آ گئی؟ پھر راجو نے کہا، ہاں وہی عورت جس نے ایک دن میں تمہاری بھی ناک میں دم کر دیا تھا، وہ میری ہی بیوی ہے۔ میں نے تو لاکھ کوشش کی کہ اس سے اپنا پیچھا چھڑاؤں، لیکن میں جہاں بھی جاتا ہوں وہ میرا پیچھا کرتی ہے، اب بھی وہ دروازے کے پیچھے کھڑی ہے۔ یہ سن کر وہ جن گھبرایا۔ پہلے اس نے زمین کی طرف دیکھا اور پھر آسمان کی طرف، اور پھر اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور پھر ساری سچائی جانے بغیر وہاں سے غائب ہو گیا۔ یوں دونوں شہزادیاں راجو کی وجہ سے صحت یاب ہو گئی اور راجو کو دونوں بادشاہوں کی طرف سے بے حد انعام ملا۔ وہ خوشی سے انعام لے کر اپنے گھر پہنچا، لیکن جب وہ اکیلا اپنے گھر میں تنہا بیٹھا تھا تو اسے اپنی بیوی کا خیال آیا اور اس نے سوچا، میں تو ایک غریب سا آدمی تھا اور مجھے جو کچھ بھی ملا ہے در حقیقت میری بیوی کی وجہ سے ہی ملا ہے۔ وہ جیسی ہے، اگر وہ ایسی نہ ہوتی تو یہ شان و شوکت اور یہ مال و دولت میرے ہاتھ کبھی نہ آتے۔ یہ سوچتے ہی اس نے اپنے گھوڑے نکالے اور جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے پھر سے کنویں پر وہی رسی لٹکائی اور اپنی بیوی کو آواز دی کہ اس رسی کا سرا پکڑ لو، اور پھر اس نے اپنی بیوی کو باہر نکالا اور پھر اپنی بیوی کو لے کر گھر کی طرف چلنے لگا۔ راجو کی بیوی بالکل خاموش اور گمسم تھی۔ راجو نے سوچا کہ وہ بدل چکی ہے
लेकिन फिर जब वो घर पहुँचे तो राजू की बीवी ने उसे फिर से बुरा भला कहना शुरू कर दिया। इतने दिन मुझे वहाँ कुएं में छोड़कर बादशाह के महल में खुद मस्तियाँ करते रहे। उसने अगले ही दिन राजू के हाथ में कुल्हाड़ा थमा दिया और उसे लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल में भेज दिया और खुद सारी दौलत पर कब्जा जमा लिया। बल्कि हैरत की बात तो ये थी कि राजू ने उसकी किसी भी बात पर बुरा नहीं मनाया, बल्कि खुशी खुशी उसकी बात मानने लगा। फिर चंद ही दिन गुजरे थे कि बीवी का रवैया भी तब्दील हो गया और फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, हमें अक्ल और सब्र का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ख़ास तौर पर मियाँ बीवी के रिश्ते में। कभी कभी जो चीज़ हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ी मुश्किल लगती है, वही चीज़ हमारे लिए सबसे बड़ी कामयाबी का सबब बन सकती है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।